معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید اقتدار پر پہنچ گیا خود بخود۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی تھی یا لکھا تھا، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک درست نہیں ہے، یہ شیعوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے۔ تو یزید جب اقتدار میں آیا تو اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور اس طرح چیدہ صحابی جو مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے، اس نے گورنر مدینہ کو پیغام بھیجا، خط لکھا کہ ان لوگوں سے میری بیعت لی جائے، کیونکہ اسے اگر خطرہ تھا تو وہ انہی لوگوں سے خطرہ تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ یزید میری بیعت کا مطالبہ کرتا ہے اور مجھے وہ بیعت کرنے کے لیے کہتا ہے، تو آپ نے اپنے رفقائے کار سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں اور یہاں مدینہ شریف ہے کہ آپ پذیر رہیں، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بات یہ طے ہوئی۔ پھر کوفے والے لوگوں کے خط آنا شروع ہوئے، پیغام پر پیغام، خطوں پر خط۔ کئی مورخین نے لکھا کہ 8,000 سے زیادہ خطوط کوفہ والوں کے مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، اور بعض خطوں میں بڑی سخت باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں، ایک فاسق اور فاجر آدمی وہ مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین بن گیا ہے، اور آپ جو ہے وہ ادھر مدینہ طیبہ میں ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اپنے نانا جان کا دین بچانے کے لیے اور اس فاسق و فاجر کی بیعت سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ اس وقت پھر آپ نے صحابہ کرام سے، جو بڑی عمر کے لوگ تھے، ان سے مشورہ فرمایا۔ وہ 2-3 صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کوفے والے بلا رہے ہیں لیکن آپ کو جانا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے یہاں تک یہ لکھا ہے کہ ہم قیامت والے دن آپ کی شکایت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم حضرت امام حسین کو دین بچانے کے لیے اور دین کو خلفائے راشدین کے طریقے پر رکھنے کے لیے ہم دعوت دیتے رہے، لیکن یہ ہمارے پاس نہیں آئے، اور ہم نے فاسق و فاجر کی بیعت اس وجہ سے کی۔ اب یہ بات بڑی سخت تھی، تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان خطوں میں وہ ان کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر بلا رہے تھے کہ آئیں اور آپ نے آ کر اس خلافت کا بار جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائیں، دین کو فاسق و فاجر لوگوں سے بچائیں۔ تو اس نیت سے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے وہ لڑائی کے لیے تو نہیں جاتا۔ پھر خواتین آپ نے ساتھ رکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے ساتھ رکھے، کوئی ایسا لمبا چوڑا کوئی سامان بھی جنگ کا نہیں تھا۔ اس وقت جو بھی آدمی سفر پہ نکلتا، تلوار تو ہر ایک کے پاس ہوتی، وہ سفر کے لیے، کہ سفر میں بھی یعنی پیدل سفر تھے اور کئی قسم کے واقعات راستے میں پیش آ سکتے تھے۔ اس اعتبار سے کسی نے کلاڑی اٹھائی ہوتی تھی، کسی نے تلوار اٹھائی تھی، کسی نے نیزہ اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کے سفر کرنے والے گروہوں کے درمیان ایک رواج تھا۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عقیل کے صاحبزادے، ان کو پہلے یہ خیر خبر کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ کوفے والے اس بات میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ تو آپ اس میں پہنچے، یہ مختصر کر رہا ہوں۔ آپ جب کوفہ پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل 2 معصوم بچوں کو لے کر گئے، ایک کی عمر 11 سال اور دوسرے کی 9 سال، یہ تاریخ والے لکھتے ہیں۔ تو وہ جہاں جا کر پہنچے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل یہاں تشریف لائے ہیں، تو
وہ بنو امیہ کی مسجد جس کو کوفہ مسجد کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑی عمارت ہے، اور اس میں نماز مغرب پڑھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل جب داخل ہوئے تو مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، چھتیں بھری ہوئی تھی، باہر جتنا وہ اس کی جگہ تھی وہ سب بھری ہوئی تھی لوگوں سے۔ تو ادھر ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، اس کے ذمہ یہ بات لگی ہوئی تھی کہ یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو ان کے حق میں جانے والی ہو، یہ یزید کا حکم تھا۔ تو ابن زیاد نے اسی وقت، اس وقت وہ ڈنڈورا ہوتا تھا کہ وہ کوئی دف وغیرہ بجا کر لوگ اعلان کرتے تھے، تو لوگ وہاں اعلان شروع ہوا کہ جو شخص حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرے گا یا ان کے حق میں ان کے فیور میں جائے گا یا ان کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے، تو ہم ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے، ان کی اولادوں کو جلائیں گے، ان کو قتل کریں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب آپ نے نماز شروع فرمائی تو آپ امام تھے حضرت مسلم بن عقیل، نماز جب شروع فرمائی تو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا، اور نماز کے دوران ہی یہ اعلان جب شروع ہوئے تو ایک ایک دو دو تین تین چار چار کا اس طرح نکلتے نکلتے جب آپ نے سلام پھیرا تو بعض مورخین نے لکھا کہ 9 بندے تھے، بعض نے کہا 13 تھے، بعض نے کہا 18 تھے، بس اتنے پیچھے رہے، باقی سب کوفے والے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب آپ خود دکھائیں، سوچیں کہ بلانے والے کون اور کس کی دعوت پر آپ آئے، اور ایک اعلان پر سارے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے تو آج اس وقت سے لے کر آج تک 14 صدیاں ہو گئی ہیں، یہ کوفے کا لفظ ہے ہی بے وفائی کا لفظ، یعنی جہاں بھی کوئی اور کوفے والے چوتن ہیں، یہ لوگوں کی زبانوں پر ہے، مسلمانوں کی زبانوں پر یہ بات ہے۔ تو جب انہوں نے ساتھ چھوڑا تو کوئی بندہ رات کو انہیں اور ان کے 2 بچوں کو گھر میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ جس کے گھر سے یہ ملیں گے ہم اس کو پہلے اس کو کریں گے اس کا معاملہ۔ تو آپ وہ کسی نے لکھا کہ رات کو یوں ہی پھرتے پھراتے چھپتے چھپاتے آپ نے رات گزاری، پھر وہ گرفتاری ہوئی، پھر وہ بچے 2 شہید ہوئے، ان کو انہوں نے مار دیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے منع کرتے۔ اس وقت بھی فون سسٹم تو تھا نہیں، نہ موبائل تھے، پیدل قافلوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو پیغام جا کر دیتے تھے۔ اب یہ بھی وہاں ممکن نہیں تھا، وہ اکیلے رہ گئے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل بھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ میں آئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے طواف کعبہ کیا، پھر آپ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں کوفے میں پہنچے تو آگے سب معاملہ صاف ہو چکا تھا۔ وہاں جا کر آپ کو پتہ چلا کہ یہ کوفے والے جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ کام کر دیا ہے۔ اب وہاں جب آپ کو روکا گیا، اور یہ کل ٹی وی پر آپ نے سنا ہوگا یہ 7 تاریخ کو پانی بند کیا گیا، اس سے پہلے تو وہاں ایک ہی بات تھی، یا یزید کی بیعت کرو یا تیار ہو جاؤ۔ اب یزید کی بیعت، یہ اب اصلی پوائنٹ ہے کہ یزید کی بیعت اگر کر دیتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بتائیں آج مسلمانوں کے اندر اس معیار کا یا ان شرائط کا، ان اوصاف کا مالک کوئی بادشاہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر حضرت امام حسین یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو پھر تو لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جاتی کہ ہر قسم کے آدمی کی بیعت کرنا یہ جائز ہے۔ یہ جس طرح آپ دیکھ لیں ہمارا ملک جو ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور کوئی ایسا سردار قیوم صاحب کے علاوہ کوئی بندہ آپ دکھائیں جو نماز پڑھانے کے بھی قابل ہوا ہو۔ یعنی اس مسلح پر، چھوٹی سی مسجد کے مسلح پر کھڑا ہونے والا وہ اوصاف ان میں نہیں تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج کوئی کسی کو کہے کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ
فیصل مسجد کی امامت کرے گا؟ یہ تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یا صدر وہاں کا جو ہے وہ ایسا کرے گا؟ نہیں. تو اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ لوگ آج بمبان کے دور کہتے او جی امام حسین بھی تو ایسا نہ جنہ یزید نے بیعت کی تھی اسا یزید نہ ماڑے تھا نا. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس پوائنٹ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کلیئر کرنے کے لیے اپنے سارے خاندان کی شہادت جو ہے وہ اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے کروائی. اس لیے کہتے ہیں دست نہ داد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین. یہ ہے بنا کہ ایک فاسق و فاجر آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر بیٹھ رہا ہے, ان کے مسلح پر کھڑا ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح پر کھڑا ہو رہا ہے. عثمان غنی جیسے بندے کا وہ خلیفہ بن رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ ان کے قائم مقام وہ کھڑا ہو رہا ہے. حضرت امام حسن اور امیر معاویہ ان کے قائم مقام وہ کھڑا ہو رہا ہے. لیکن وہ ہے اس حد تک کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور کوئی دینی کام نہیں. وہ بالکل اسی طرح جس طرح آج کل وہ مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے. اس طرز کی حکمرانی اس نے چلانی شروع کی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا بلکہ دین کو بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بلانے والے بھی کوفے والے تھے.